صل على سيدنا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 47ویں قسط میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کی قسط میں ہم نے جانا مدینہ منورہ کے اصل سٹیزنز اور ان کے کاروبار کے بارے میں۔ آج کی اس قسط میں جانتے ہیں کہ کس طرح انصار و مہاجرین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا، اور بھائی بنانے کے بعد انصار مدینہ نے کس طرح ایثار کیا، یعنی ان کو اپنی پراپرٹی پیش کی، اپنی جائیداد پیش کی، اور اس کے بعد مہاجرین نے اس پر اپنی خودداری کا کیسے ثبوت پیش کیا۔ ناظرین، مکہ مکرمہ کو جن حضرات نے چھوڑ کر مدینہ میں سکونت اختیار کی تھی انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے مدینہ میں ان حضرات کا استقبال کیا انہیں انصار سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس تمہید کے بعد آگے کا قصہ سنتے ہیں۔ مہاجرین مکہ معظمہ سے بالکل بے سر و سامان آئے تھے، یعنی ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا۔ کسی کی تجارت تھی تو وہ چھوڑ کر آیا تھا، کسی کے پاس گھر تھا تو وہ تمام گھر کو چھوڑ کر تنے تنہا آیا تھا۔ جتنا مال اپنے ساتھ لا سکتا تھا اتنا مال لے کر آیا تھا۔ ان کا پورا مال تو مکہ معظمہ میں تھا، اس لیے مہاجرین بے سر و سامان تھے۔ گو ان میں دولت مند بھی تھے اور خوشحال بھی تھے، لیکن کافروں سے چھپ کر نکلے تھے، اس لیے کچھ ساتھ نہ لا سکتے تھے۔ اگرچہ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مہمان خانہ عام تھا، تاہم ایک مستقل نظام کی ضرورت تھی۔ مہاجرین نذر اور خیرات پر بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ دستے بازو سے کام لینے کے عادی تھے، یعنی اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے عادی تھے، تاہم چونکہ ان کو ہاتھ سے کام کرنے کے وہ عادی تھے اور ایک حبہ دانہ بھی ان کے پاس نہ تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار اور ان میں رشتہ اخوت قائم کر دیا جائے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر قریب الختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو طلب فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو اس وقت 10 سالہ تھے، ان کے مکان میں لوگ جمع ہوئے۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف خطاب کر کے فرمایا، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین اور انصار میں سے 2 شخص کو بلا کر فرماتے گئے، یہ اور تم بھائی بھائی ہو، اور اب وہ در حقیقت بھائی بھائی تھے۔ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر گھر کی ایک ایک چیز کا جائزہ دے دیا کہ آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا۔ یہ صرف اسلامی تعلیمات کا اثر تھا جس نے انصار کو اس طرح کرنے پر آمادہ کیا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ انصار نے کس طرح ایثار کیا۔ سعد بن الربیع جو عبد الرحمن بن عوف کے بھائی قرار پائے تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ عبد الرحمن سے کہا کہ ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے، لیکن انہوں نے احسان مندی کے ساتھ انکار کر دیا۔ انصار کا مال و دولت جو کچھ تھا نخلستان تھے، یعنی کھجور کے باغات تھے۔ روپیے پیسے تو اس زمانے میں تھے نہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یہ باغ ہمارے بھائیوں میں برابر تقسیم کر دی جائیں۔ مہاجرین تجارت پیشہ تھے، اسی وجہ سے کھیتی کے فن سے بالکل ناآشنا تھے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے انکار کیا۔ انصار نے کہا، سب کاروبار ہم خود انجام دے لیں گے، جو کچھ پیداوار ہوگی اس میں نصف حصہ مہاجرین کا ہوگا۔ مہاجرین نے اس کو منظور کیا۔ پھر جب خیبر فتح ہوا، یعنی سن 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا 7 سالوں بعد، تو تمام مہاجرین نے یہ نخلستان، یہ کھجور کے باغات انصار کو واپس کر دیا۔ صحیح مسلم باب جہاد میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خیبر سے فارغ ہوئے اور مدینہ واپس ہوئے تو مہاجرین نے انصار کے عطیے جو نخلستان کی صورت میں تھے واپس کر دیے۔ مہاجرین کے لیے مکانات کا یہ انتظام ہوا کہ انصار نے اپنے گھروں کے آس پاس جو افتادہ یعنی بنجر زمینیں تھیں ان کو دے دی، اور جن کے پاس زمین نہ تھی انہوں نے اپنی مسکونہ مکانات یعنی جس میں وہ رہتے تھے وہ دے دیے۔ انصار نے مہاجرین کی مہمانی اور ہمدردی کا جو حق ادا کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ بحرین جب فتح ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا، میں اس کو انصار میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ
کہ پہلے ہمارے بھائی مہاجرین کو اتنی ہی زمینیں عنایت فرما دیجئے، تب ہم لینا منظور کریں گے۔ انصار و مہاجرین کا یہ رشتہ بالکل حقیقی رشتہ بن گیا تھا۔ کوئی انصاری مرتا تو اس کی جائیداد اور مال مہاجرین کو ملتا تھا اور بھائی محروم رہتے۔ یہ اس فرمان الہی کی تعمیل میں تھا، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ لوگ باہم بھائی تھے۔ جنگ بدر کے بعد جب مہاجرین کو مدد کی ضرورت نہ رہی تو یہ آیت اتری، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، ارباب قرابت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی جو حقیقی بھائی ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں۔ دنیا انصار کے اس ایثار پر ہمیشہ ناز کرے گی، لیکن یہ بھی دیکھو کہ مہاجرین نے کیا کیا۔ سعد بن الربیع نے جب عبد الرحمن بن عوف کو ایک ایک چیز کا جائزہ دے کر نصف لے لینے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا، خدا یہ سب آپ کو مبارک کرے، مجھ کو صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ انہوں نے قینقاع کا جو مشہور بازار تھا جا کر راستہ بتا دیا۔ انہوں نے کچھ گھی اور کچھ پنیر خریدا اور شام تک خرید و فروخت کی۔ چند روز میں اتنا سرمایہ ہو گیا کہ شادی کر لی۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت کو یہ ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول ہے کہ خاک پر ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ ان کا مال تجارت 700 اونٹوں پر لدا کرتا تھا، اور جس دن مدینے میں پہنچتا تو تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔ بعض صحابہ نے دکانیں کھول لی، مہاجرین میں سے بعض صحابہ نے دکانیں کھول لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کارخانہ مقام سخ میں تھا جہاں وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو قینقاع کے بازار میں کھجور کی فروخت کرتے تھے۔ حضرت عمر بھی تجارت میں مشغول ہو گئے تھے، اور شاید ان کی اس تجارت کی وسعت ایران تک پہنچ گئی تھی، اور صحابہ کرام نے بھی اسی قسم کی چھوٹی بڑی تجارت شروع کر دی تھی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر لوگوں نے جب کثرت روایت کی بنا پر اعتراض کیا، یعنی آپ تو بہت زیادہ روایت بیان کرتے ہیں اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اس قدر روایت نہیں کرتے، تو انہوں نے جواب دیا تھا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور لوگ بازار میں تجارت کرتے تھے اور میں رات دن بارگاہ نبوت میں حاضر رہتا تھا۔ تو ناظرین، آپ نے آج کی اس قسط میں جانا کہ کس طرح انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوا، اور اس کا انصار نے کس طرح استقبال کیا اور مہاجرین نے کس طرح احسان مندی سے اس سے انکار کیا۔ تو آج کی اس قسط میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد